السلام علیکم لسنرز، آئیے ایم راحت کی جرم و سزا پر مبنی ایک پراسرار کہانی سنتے ہیں۔ ٹرین کے سفر کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے، خاص طور سے جب انسان لمبا سفر کر رہا ہو۔ جو واقعہ میں سنا رہا ہوں وہ بھی اسی نوعیت کا حامل ہے۔ میں ایک ضروری کام سے یہ سفر کر رہا تھا۔ اتفاق سے میں اپنے کمپارٹمنٹ میں تنہا مسافر رہ گیا تھا۔ یہ بڑی عجیب بات تھی کہ راستے میں چھوٹے چھوٹے اسٹیشنوں پر ایک ایک کر کے تمام مسافر اترتے گئے اور اب میں تنہا تھا۔ ابتدا میں تو یہ تنہائی پرسکون رہی، لیکن پھر ایک عجیب سی وحشت ہونے لگی۔ رات خاصی ہو چکی تھی مگر میری آنکھوں میں نیند کا شائبہ تک نہیں تھا۔ ٹرین کے پہیوں کی آواز ایک ردھم کی صورت میں فضا میں بکھر رہی تھی۔ آوازوں کا یہ ردھم کسی قدر مدھم ہوا تو میں نے چونک کر باہر جھانکا۔ بہت دور درختوں کے پیچھے کہیں کہیں جگنو ٹمٹما رہے تھے۔ کوئی اسٹیشن تھا۔ آخر ٹرین رک گئی اور اس وقت میں بہت خوش ہوا جب کمپارٹمنٹ کے دروازے کے قریب آوازیں سنائی دینے لگیں۔ چند ہی لمحوں بعد دو کلی ایک لمبوترا صندوق بڑی مشکل سے اندر لائے۔ کلیوں کے عقب سے ایک نوجوان برآمد ہوا جس نے دوسرا مختصر سامان اٹھا رکھا تھا۔ اس نے پرس نکال کر کلیوں کو ادائیگی کی اور جب کلی نیچے اتر گئے تو میرے سامنے والی سیٹ پر برائے جمان ہو گیا۔ میں نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ وہ ایک خوش شکل اور خوش لباس نوجوان تھا، لیکن اس کے نقوش میں مکمل نسوانیت تھی جس کا مجھے ایک ہی لمحے میں اندازہ ہو گیا۔ ٹرین چل پڑی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ میں تو ویسے ہی بوریت کا شکار تھا، لہٰذا اس سے تعارف حاصل کرنے پر تل گیا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ میں نے وہی بے تکا سوال کیا جو اکثر ایسے موقعوں پر کیا جاتا ہے، مگر وہ خوش اخلاقی سے بولا، شام نگر تک جانا ہے، اور یہ گاڑی آپ جانتے ہیں کہ کل شام تک ہی شام نگر پہنچے گی۔ میں حیران رہ گیا۔ اس نوجوان کی آواز میں بلا کی نسوانیت تھی۔ جب اس نے جواب دیا تو میں سمجھ رہا تھا کہ کوئی لڑکی مجھ سے مخاطب ہے۔ اگر وہ پس پردہ کسی سے گفتگو کرتا تو ہرگز کوئی اسے مرد کہنے پر آمادہ نہ ہوتا۔ مجھے خاموش پا کر نوجوان بولا، آپ کہاں تک جا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ آپ بھی۔ وہ مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ آپ سے مل کر بڑی مسرت ہوئی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر مصافحہ کیا۔ اس کا ہاتھ بھی نسوانی ہاتھ کی طرح نرم و نازک تھا۔ آپ کا اسم شریف؟ میں نے اپنا نام بتاتے ہوئے پوچھا۔ شرد دیو، پرنس کالج شام نگر میں فلسفے کا لیکچرار ہوں۔ اس تعارف سے مجھے خوشی تو ہوئی، لیکن اب نوجوان کے مقابلے میں خود کو ہلکا پا رہا تھا، کیونکہ میں ایک معمولی سا بزنس مین ہوں۔ کچھ اسی قسم کے جذبات کا میں نے اظہار بھی کیا، لیکن نوجوان نے اس کے برعکس میرے ادب و احترام میں کوئی کمی نہ ہونے دی۔ وہ نہایت خوش گفتار اور لطیفہ گو ثابت ہوا۔ یہی وجہ تھی کہ اتنی رات گزر جانے کے باوجود میری آنکھوں میں نیند کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ میں تو اس اسٹیشن سے روانہ ہوا ہوں، اس نے اپنا ٹفن کیریئر اٹھاتے ہوئے کہا، لیکن آپ کافی دور سے سفر کر رہے ہیں، یقیناً راستے میں آپ کو بڑی دشواری ہوئی ہوگی۔ اس ذیلی لائن پر نہ تو اسٹیشن ہی اچھے ہیں اور جو ہیں ان پر کوئی انتظام وغیرہ بھی نہیں۔ یقین جانیے، بہت سے اسٹیشن تو پانی اور روشنی جیسی بنیادی ضرورتیں بھی پوری کرنے سے قاصر ہیں۔ نوجوان نے ٹفن میں سے چند پوریاں نکالی اور پھر کانچ کے پیالے میں آلو کی سبزی رکھ کر میری طرف بڑھا دی۔ میرا خیال ہے کہ آپ اس بھیٹ کو ضرور سویکار کر لیں گے، شرد دیو نے ادب سے کہا۔ شکریہ دیو صاحب، میں شام کو کھا پی کر چلا ہوں اور اس وقت تو قطعی بھوک نہیں ہے۔ یہ تو بالکل ناممکن بات ہے جناب، میں ہمیشہ گھر سے بھوکا چلتا ہوں اور ڈبے میں بیٹھ کر کھانے میں آنند ملتا ہے، آپ کو میرے ساتھ دینا ہی پڑے گا۔ اس نے کھانا میرے قریب رکھ دیا۔ سنیے تو، میں نے کہا، یہ تو بالکل زبردستی والی بات ہے، آپ کو بھوک لگی ہے، اب شوق سے کھانا کھائیں۔ مگر شریمان جی، میں کبھی تنہا نہیں کھاتا، گھر میں بھائی بہن اور شام نگر میں
دوستوں کے ساتھ۔ اب آپ زیادہ اعتراض نہ کریں، آپ کو ہماری قسم۔ آخر میں اس کا لہجہ بالکل نسوانی ہو گیا۔ دیو کا خلوص قابل ستائش تھا، اس لیے مجھے مجبوراً اس کی پیشکش کو قبول کرنا پڑا۔ یوں بھی سفر کی وجہ سے کھانا جلد ہضم ہو گیا تھا، پھر اتنے خلوص کو ٹھکرانا میری نگاہ میں ایک برائی سے کم بات نہ تھی۔ ہم نے ایک ساتھ کھانا ختم کیا۔ پانی کا انتظام میرے پاس بھی تھا، مگر پانی بھی مجھے دیو کے تھرماس کا پینا پڑا، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھرماس کھول چکا تھا۔ چند پوریاں کھا کر اور ٹھنڈا پانی پی کر میں فرحت محسوس کر رہا تھا، لیکن سگریٹ کی طلب میں کچھ اضافہ ہو گیا تھا۔ میں شاید دیو سے سگریٹ کے بارے میں کچھ کہتا، لیکن اپنی فطری جھجک کے سبب کہہ نہ سکا۔ لیکن 2 منٹ بعد یہ مشکل بھی آسان ہو گئی۔ اس نے اپنا اٹیچی کھولا اور دوسرے لمحے اس کے ہاتھ میں کریون ایک کا ڈبہ اور ماچس موجود تھی۔ میں نے دزدیدہ نظر سے اس نے اپنا اٹیچی کھولا اور دوسرے ہی لمحے اس کے ہاتھ میں کریون ایک کا ڈبہ اور ماچس موجود تھی۔ میں نے دزدیدہ نظروں سے سگریٹ کے ڈبے کو دیکھا، لیکن پھر فوراً ہی دوسری جانب دیکھنے لگا۔ شاید دیو میری دلچسپی کا راز پا گیا تھا۔ اس نے سگریٹ کا ڈبہ کھول کر میری طرف بڑھا دیا اور کمال شائستگی سے کہا، آپ شوق فرماتے ہوں تو سگریٹ حاضر ہے۔ شکریہ۔ میں نے سگریٹ نکال لیا اور جب دیو بھی اپنی سگریٹ ہونٹوں میں دبا چکا تو اس نے ماچس جلا کر پہلے میری سگریٹ جلائی، پھر اپنی سگریٹ سلگانے لگا۔ میں درمیانے درجے کا سگریٹ پیتا ہوں، اتنی اعلیٰ سگریٹ بس کبھی کبھار ہی پی ہے۔ شاید اسی لیے چند کش پینے کے بعد میرا جسم سناٹے میں آ گیا۔ میں نے سوچا کہ شاید میری یہ کیفیت بہت دیر بعد سگریٹ پینے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ دوسرا خیال یہ بھی تھا کہ اعلیٰ کوالٹی کی سگریٹ میں نشہ کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے۔ سگریٹ ختم ہونے سے پہلے ہی میری حالت غیر ہو گئی۔ اب میں بالکل مجھول سا ہو گیا تھا، مجھ میں ہاتھ پاؤں ہلانے کی سکت بھی نہیں رہی تھی، یہاں تک کہ جلتا ہوا سگریٹ بھی برتھ پر گر گیا، جسے دیو نے بجھا کر باہر پھینک دیا۔ دیو اس وقت اٹھ کر کھڑکیاں بند کرنے لگا، پھر وہ دروازہ اندر سے بند کر کے واپس آ گیا۔ اب اس کے چہرے پر بڑی پراسرار مسکراہٹ تھی۔ میں ایک ٹوکے سے دیکھے جا رہا تھا، لیکن میرے ہلنے جلنے اور بولنے کی طاقت سلب ہو چکی تھی۔ میرے حواس خمسہ پوری طرح بیدار تھے، لیکن قوت عمل بالکل مفقود ہو چکی تھی۔ جب دیو نے مجھے بالوں سے پکڑ کر اٹھایا تو میری حالت ایک اپاہج سے مشابہ تھی۔ دیو نے مجھے سیٹ سے اٹھا کر نچلی برتھ پر لٹا دیا۔ اس کے بعد وہ چابی سے بڑے ٹرنک کا دروازہ کھولنے لگا۔ میں اس کی تمام حرکات دیکھ رہا تھا اور ہر آہٹ سن رہا تھا، مگر میری زبان بولنے سے قاصر تھی۔ ٹرین اپنی عمومی رفتار سے چھک 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 چلی جا رہی تھی۔ ان دنوں تمام گاڑیاں کوئلے سے چلا کرتی تھیں اور ایسی گاڑیاں چھوٹے اسٹیشنوں پر بھی کافی دیر رکا کرتی تھیں۔ میل ٹرینوں کے مقابلے میں ان گاڑیوں میں تکلیف تو زیادہ ہوتی تھی، لیکن گاؤں اور قصبات کے باشندوں کے لیے ایسی گاڑیاں بہت مناسب رہتی تھیں۔ اول تو ہر اسٹیشن پر رکنے کی وجہ سے سواریاں آرام سے چڑھ سکتی تھیں، پھر یہ کہ ان گاڑیوں کی تعداد بھی زیادہ تھی، جس کی وجہ سے ٹرین میں رش نہیں ہوتا تھا۔ 15-20 منٹ گزر چکے تھے، غالباً کوئی اسٹیشن آنے والا تھا۔ گاڑی کی رفتار کچھ ہلکی ہو گئی تھی، مگر دیو نے کمال مہارت کا ثبوت دیتے ہوئے اسی وقت ٹرنک کا تالا کھول دیا۔ بعد ازاں اس کا بھاری بھرکم ڈھکن اٹھا دیا۔ اب وہ میری طرف متوجہ تھا۔ میں حیرت سے اس نوجوان کے حرکات دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر مسکرا کر میری جانب دیکھا، پھر مجھے دونوں ہاتھوں پر لاش کی مانند اٹھا لیا۔ عجیب بے بسی کا عالم تھا۔ میں اس سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اب وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہے، مگر میں صرف سوچ کر رہ گیا۔ اس کمبخت سگریٹ نے مجھے زندہ لاش میں تبدیل کر دیا تھا۔ اس نے مجھے نہایت احتیاط سے صندوق میں لٹا دیا۔ یہ صندوق یوں لگتا تھا
जैसे मेरे नाप से ही बनाया गया था। जब देव मुझे लौटा कर हट गया तो पहली बार मैंने महसूस किया कि मेरे बराबर में कोई दूसरा जिस्म भी मौजूद है। मैं किसी गोश्त-पोश के इंसान के करीब ही बेहिस्सो हरकत लेटा हुआ था। बराबर वाले जिस्म की गर्मी और साख्त का अंदाज़ा इसकी कुर्बत से हो रहा था और मैं जान चुका था कि यह भी मेरी तरह इस बला का कोई शिकार है। काश मैं इस वक्त आज़ाद होता। मेरे सामने इस दुबले पतले लेक्चरर की क्या हैसियत थी। मैं इसे 2 हाथों में सीधा कर देता, मगर सदैव कि मैं हिलजुल भी नहीं सकता था। देव ने ट्रंक का ढक्कन बंद करके कुफल लगा दिया। ट्रेन अब काफ़ी आहिस्ता हो चुकी थी। वो शायद रुकने वाली थी। धचके कम होते होते नफ़ी की हद तक रह गए थे। फिर मामूली से धचका लगा और जंजीरें बजने की आवाज़ पैदा हुई। गाड़ी किसी स्टेशन पर खड़ी हो गई थी। अजीबोगरीब संदूक था वो भी। आज भी सोचता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और माथे पर पसीना आ जाता था। मैं इसमें बंद था और बेहिस्सो हरकत पड़ा था। इसके बावजूद किसी किस्म की घुटन का एहसास नहीं था। दोबारा ट्रेन रवाना हुई तो मैं किसी कदर मुतमईन था। मैंने तनबा तकदीर हालात से समझौता कर लिया था। 10 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि देव ने ट्रंक का कुफल खोला। दरवाज़ा खुलते ही ताज़ा हवा और रोशनी बॉक्स में दर आई। देव के बजाय इंतहाई हसीन और जमील दोशीज़ा ट्रंक पर झुकी हुई अपने नाजुक हाथों से मुझे उठाने की कोशिश कर रही थी। बारीक साड़ी में इस लड़की का सुर्ख और सफ़ेद जिस्म कुंदन की तरह दमक रहा था। इसने गुलाबी साड़ी के साथ गुलाबी कामदानी का ब्लाउज पहना हुआ था और दुल्हन की तरह ज़ेवरात से आरास्ता थी। वो दिलकश अंदाज में मेरी जानिब देखते हुए मुस्कुरा रही थी। इसने मुझे आसानी से इस कब्र से निकालकर फिर से बर्थ पर टेक लगाकर बिठा दिया और एक बार फिर से ट्रंक का कुफल लगाने लगी। कंपार्टमेंट में अब भी मेरे और इसके अलावा कोई तीसरा पैसेंजर नहीं था। मैंने देखा कि मेरा और देव का सामान ज्यों का त्यों रखा था। बुरी आंखों वाली ये दोशीज़ा देव की बहन मालूम होती थी। मैं सख्त हैरान था कि चंद मिनट पहले इस कंपार्टमेंट में देव मौजूद था। अचानक वो कहाँ चला गया और ये दोशीज़ा इतनी जल्दी कहाँ से आ गई। बिलफर्ज वो पहले स्टेशन से सवार हुई थी तो इसका सामान कहाँ है और क्या वो बिल्कुल तन्हा सफ़र कर रही है। ये भी मान लिया जाए कि वो तन्हा सफ़र कर रही है तो फिर देव कहाँ गया। अगर देव के लिए ये फ़र्ज़ कर लिया जाए कि वो पिछले स्टेशन पर उतर गया था तो इसका सामान कंपार्टमेंट में क्यों है। मैंने देव की सीट पर बैठी हुई दोशीज़ा को देखा और अचानक मेरे दिल ने कहा, ये तो देव ही है। बिल्कुल वही नैन नक्श, वही आवाज़, फ़र्क सिर्फ लिबास और बालों का है। पहले देव ने सर पर टोपी पहनी थी और सूट में मलबूस था। इस वक्त मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मैंने सामने वाली बर्थ पर गहरे रंग का वही सूट रखे हुए देखा जो देव ने पहन रखा था। क्या सोच विचार हो रहा है, दोशीज़ा ने मुस्कुराकर कहा और इसकी आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। वो आवाज़ हूबहू देव से मुशाबे थी। अब मुझे यकीन था कि ये देव ही है, बल्कि ये दोशीज़ा देव ही के रूप में मुझे मिली और मुझे सिगरेट पिलाकर बेदस्तों पा कर दिया। वो अब भी मेरी जानिब मीठी नज़रों से देख रही थी। मेरी निगाहों में हज़ारों सवालात थे, लेकिन इसके बुशरे से साफ जाहिर होता था कि वो कुछ नहीं बताना चाह रही। उसने बर्थ पर रखा हुआ सिगरेट का डब्बा उठाया और इसे सिगरेट निकालकर मेरे करीब आ गई। इसके दूसरे हाथ में माचिस दबी हुई थी। लड़की ने एक सिगरेट जबरन मेरे होठों में घुसेड़ दी। हालांकि मैं हरगिज़ दोबारा इस मुसीबत का शिकार नहीं होना चाहता था, लेकिन इस वक्त मेरा कोई भी अमल मेरे इख्तियार में नहीं था। इसने सिगरेट सुलगाया तो गैर इरादी तौर पर मैं कश भरने लगा। इस बार भी पहला कश लेते ही मुझसे बैठा रहना दूभर हो गया। मैं अब तक बर्थ की दीवार से टेक लगाए बैठा था, लेकिन अब लेटने के सिवा कोई चारा नहीं था। मेरा दिमाग घूम रहा था और यूँ लग रहा था जैसे पूरी गाड़ी फिरकिनी की मानिंद गोलाई में चक्कर खा रही है। मैं नामालूम कब तक
یوں ہی بے سود پڑا رہا۔ دوبارہ جب آنکھ کھلی تو لڑکی کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کیں۔ اٹھیے، اب صبح ہونے والی ہے۔ اس وقت میری حالت دیدنی تھی۔ مجھے یہ سب کچھ ایک خواب سا محسوس ہو رہا تھا، ایک ایسا خواب جس میں کبھی لرزات دینے والے واقعات سامنے آتے ہیں تو کبھی اتنے رومانی مناظر کہ انسان خود پر قابو نہ رکھ سکے۔ یہ منظر بھی اتنا ہی جذباتی تھا کہ میں بے اختیار ہو سکتا تھا، مگر ذہن پر گزشتہ واقعات کا غبار بھی چھایا ہوا تھا۔ فی الوقت میں خوفزدہ تھا۔ یہ سارے واقعات میرے نزدیک غیر فطری تھے اور میں دل میں اس کو بدرود سمجھ بیٹھا تھا۔ وہ خدا جانے مجھ سے کیا کام لینا چاہتی تھی۔ ضرور یہ کسی نازیبا حرکات کی مرتکب ہوئی ہوگی اور مجھے بس ایسے ہی کسی گورکھ دھندے میں الجھائے گی۔ یہ سوچ کر میں جان چھڑانے کی فکر میں تھا۔ میرے حواس پر اس کے حسین قربت کا اثر بھی ہو رہا تھا۔ لڑکی کے لباس سے اٹھنے والی خوشبو کے بھپکے میری ناک میں داخل ہو رہے تھے۔ اچانک لڑکی نے اپنے یاقوتی ہونٹ میرے قریب لاتے ہوئے بڑے پیار سے کہا، پریم چند، کیا ابھی اور سونے کا وچار ہے؟ دیکھو صبح ہونے والی ہے، پورب میں پو پھٹنے لگی ہے۔ تم کون ہو اور یہ تم مجھے پریم چند کیوں کہہ رہی ہو؟ میں نے پہلی بار خوفزدہ لہجے میں اس سے پوچھا۔ میں تمہاری دھرم پتنی سریتا ہوں، سیتا گڑھی کے ٹھاکر ہرداس کی بیٹی۔ اس نے ذرہ بھر توقف کیا، پھر بولی، اور تم میرے پتی دیو پریم چند ہو، رام چند کے سپتر۔ سیتا گڑھی سے 4 میل دور سیتا ندی کے کنارے تمہارا گاؤں اور میری سسرال ہے۔ تم تو اس کا نام بھی بھول گئے ہوگے۔ خیر میں بتاتی ہوں، اس گاؤں کا نام ودیا بھومی ہے۔ یہ شام نگر سے صرف 2 میل دور ہے۔ اب تو وہ بھی شہر سے مل گیا ہے۔ سیتا ندی کے کنارے آباد ہونے کے کارن یہاں ہر وقت یاتریوں اور اشنان کرنے والوں کا آنا جانا رہتا ہے۔ پھر کنارے پر بنے ہوئے مندر اور شمشان، یہ سب گاؤں کو شہر بنانے کا ذریعہ بن گئے ہیں۔ یہ بکواس ہے، فراڈ ہے، میں نے کھڑے ہوتے ہوئے غصے سے کہا۔ میں پریم چند نہیں ہوں، اور کچھ بتاؤں کہ یہ میرے گاؤں کا نام ودیا بھومی نہیں ہے، بلکہ میں تو میرٹھ کا باشندہ ہوں، میں نے نہایت جلے کٹے لہجے میں کہا تھا، مگر سریتا مسکرا رہی تھی۔ پھر وہ برت سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور بے اختیار چوڑیوں اور زیورات سے لبریز گوری باہیں میرے گلے میں حمائل کر دیں۔ میں نے احتجاج کے طور پر ان باہوں کو الگ کرنا چاہا، مگر نرم و نازک ہاتھ اس وقت آہنی سلاخوں کی مانند سخت ہو گئے تھے۔ تم آخر کیا بلا ہو؟ میں نے ضد چوک کر کہا، اور مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ صرف 1 مہینے کے لیے تم سے کچھ کام لینے ہیں، مگر ایک شرط پر۔ میں تمہیں اس کا معاوضہ دوں گی۔ اس کی 2 صورتیں ہیں۔ اگر تم کام کے بدلے معاوضے میں رقم چاہو گے تو دے دی جائے گی، اس صورت میں تمہیں مجھ سے کوئی مطلب نہ ہوگا۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ میں نے اس کی باہیں ہٹاتے ہوئے کہا، پہلے تو یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور مجھ سے کیا کام لینا چاہتی ہو، پھر یہ کہ اس کام کے صلے میں مجھ سے کیا معاوضہ دیا جائے گا۔ ہاں، میں ایک بات صاف طور سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں شادی شدہ آدمی ہوں اور تعلیم یافتہ بھی۔ میری بیوی بہت خوبصورت ہے اور ہماری شادی کو صرف 1 سال ہوا ہے۔ یہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ تم جان لو کہ میں کس قسم کا آدمی ہوں۔ میں تم سے کوئی بھی تعلق ہرگز رکھنا نہیں چاہتا، بلکہ میں تو اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ سریتا بڑے اطمینان سے مسکرا رہی تھی۔ چند لمحوں بعد اس نے بغیر کچھ کہے میرا ہاتھ پکڑا اور باتھ روم کی طرف چل دی۔ باتھ روم کا دروازہ کھلا تو سامنے لگے شیشے میں مجھے اپنی شکل نظر آئی۔ اپنا چہرہ دیکھ کر ایک دلدوز چیخ میرے منہ سے نکل گئی۔ آئینے میں میرے اپنے وجود کے بجائے کوئی دوسرا جسم موجود تھا جس سے میری کوئی مناسبت ہی نہیں تھی۔ اب میرے سر پر ایک چھوٹی سی چوٹی بھی تھی جیسے ہندو رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ چہرے کے نقوش، جسمانی ساخت، حتیٰ کہ قد میں بھی فرق آ چکا تھا۔ میرا دماغ اس وقت بھی میرا ہی دماغ تھا،
مگر جسمانی طور پر میری حالت یکسر بدل گئی تھی۔ اوہ! میں دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بیٹھ گیا۔ سریتا اب بھی میرے قریب ہی کھڑی تھی۔ میں نے اپنے شانوں پر اس کے ہاتھوں کا دباؤ محسوس کیا۔ میں نے سر اٹھا کر دکھ بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ اب میں نے اس کی نگاہوں میں بلا کی شفقت دیکھی۔ اس نے مجھے اٹھنے کا اشارہ کیا اور میں دھیرے دھیرے اٹھ کر اس کے برابر ہی کھڑا ہو گیا۔ ذرا دیر محبت باش نظروں سے میری طرف دیکھ کر اس نے کہا، سنو جی، میں آپ کو زیادہ کشٹ نہیں دوں گی۔ آپ کیول 1 ماہ اپنی زبان بند رکھنے کا وعدہ کریں۔ اس 1 ماہ میں آپ کے لیے بہت سی عجیب باتیں ہوں گی، مگر ان کا سمبند آپ کی بات سے نہیں ہوگا اور نہ آپ کو کوئی کشٹ بھوگنا پڑے گا۔ مگر سریتا، میں نے پہلی بار اس کا نام لیا۔ اس بار وہ کھل اٹھی تھی۔ یہ کیا اصرار ہے کہ میں دماغی طور سے؟ اس نے میری بات کاٹ کر کہا، ان باتوں کے لیے ابھی سے من میں اندیشوں کو جگہ مت دو۔ اگر دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ، میں تمہیں دکھاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چابیاں سنبھالتی ہوئی ایک بار پھر ان برتھوں کے درمیان آ گئی جہاں وہ پراسرار بڑا صندوق رکھا تھا۔ اس نے قفل کھول کر جب ڈھکن اٹھایا تو میرے لیے ایک اور خوفناک منظر تھا۔ باکس میں رکھا ہوا انسانی جسم میرا اپنا جسم تھا۔ ڈرتے ڈرتے میں نے اسے چھو کر دیکھا، لیکن وہ بالکل ٹھنڈا، بالکل مردہ تھا، حالانکہ وہ مکمل میرا جسم تھا اور میرا لباس پہنے ہوئے تھا۔ یا اللہ، یہ کیوں کر ممکن ہے کہ میں زندہ بھی ہوں اور میرے سامنے میرا فوت ہوا جسم بھی موجود ہے؟ وہ جسم ایک ناقابل تردید حقیقت کے روپ میں میرے سامنے تھا۔ میں نے خوف بھری آنکھوں سے سریتا کو دیکھا، مگر سریتا نے مسکراتے ہوئے باکس کا ڈھکن بند کر دیا۔ جب ہم واپس اپنی سیٹوں کی طرف آ رہے تھے تو گاڑی آہستہ ہو گئی تھی۔ شاید کوئی اسٹیشن نزدیک تھا۔ اس بار بھی ہم کھڑکی کے قریب والی سیٹوں پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ صبح کاذب ہو چکی تھی، اندھیرا چھٹنے کو تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ آج کا سورج میرے لیے نامعلوم کیا مصائب لے کر آ رہا ہے۔ میں نے اپنے دل سے چند سوالات کیے۔ کیا میں اس بلا سے بچ سکتا ہوں؟ جواب میں دماغ نے کہا، ہرگز نہیں۔ پھر میں نے سوچا، کیا میں اس خوبصورت بلا کو دھوکہ دے کر نکل سکتا ہوں؟ اور نکل گیا تو کیا فرزانہ اور دیگر گھر والے مجھے پہچان سکیں گے؟ اس بات کا جواب بھی نفی میں تھا۔ پھر میں نے سوچا، اچھا تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ قسمت پر بھروسہ کر کے اپنا معاملہ خدا پر چھوڑ دینا چاہیے، دماغ نے جواب دیا۔ میں بے اختیار ہو کر دل میں خود کو کوسنے لگا کہ کیوں میں نے شام نگر جانے کا قصد کیا۔ خالہ زاد بھائی کی شادی کوئی ایسا اہم مسئلہ تو نہیں تھا، مگر دماغ نے مجھے ٹوکا۔ کیا معلوم تھا کہ ایسے واقعہ سے سابقہ پڑے گا؟ پھر دماغ کی اس بات کی دل نے بھی تصدیق کر دی۔ یہ کوئی نسبتاً بڑا اسٹیشن تھا۔ گاڑی یہاں نصف گھنٹے تک کھڑی رہی۔ پلیٹ فارم پر کافی چہل پہل تھی اور گاڑی رکتے ہی چند مسافر ہمارے ڈبے میں بھی آ گئے تھے۔ یہ لوگ ہم سے کافی دور ہٹ کر الگ بیٹھے تھے۔ شاید سریتا کو دیکھ کر ان لوگوں نے یہی سوچا ہو کہ میں اپنی دلہن کو رخصت کر کے لا رہا ہوں۔ سریتا لباس اور زیورات کی وجہ سے دلہن معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے ایک باورچی چائے والے کو ناشتے کا آرڈر دیا۔ سریتا نے دوسرے لوگوں کی آمد کے باعث تھوڑا سا گھونگھٹ نکال لیا تھا اور اس وقت شرمیلی گڑیا سی لگ رہی تھی۔ ذرا دیر پہلے کی سریتا اور اس دلہن میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ میرا چائے اور ناشتہ لے آیا۔ میں نے ضد کر کے اپنے ساتھ سریتا کو بھی ناشتہ کرایا، لیکن وہ بری طرح شرما رہی تھی۔ شام نگر اب بھی بہت دور تھا۔ ایک بار تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ کسی بڑے اسٹیشن سے میل گاڑی پکڑ لی جائے تاکہ دن بھر کی جھک جھک سے نجات مل جائے، مگر سریتا اس بات پر آمادہ نہیں تھی۔ مجبوراً مجھے اس ٹرین میں سفر جاری رکھنا پڑا۔ میرے لمبے چوڑے جسم پر بوسکی کی قمیض اور سفید باریک سی دھوتی تھی۔ کانوں میں راج کماروں کے مانند سفید ہیرے بھی پروئے ہوئے تھے۔ اس سج دھج میں بلا کی قدامت تھی، اور میں جو کلین شیو رہنے کا عادی تھا
اب میرے چہرے پر ٹھاکروں کی مانند بڑی بڑی مونچھیں اگی ہوئی تھیں۔ فروری کی درمیانی تاریخیں تھیں۔ موسم اتنا خوشگوار تھا کہ خود بخود طبیعت میں امنگیں پیدا ہو رہی تھیں۔ نہ جانے یوں اب میں اپنی سابقہ زندگی سے دور ہو گیا تھا اور پوری طرح سریتا کی طرف راغب نظر آ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سریتا ہی میرے جنم جنم کی ساتھی ہے، اور یہ حالت ناشتے کے بعد شروع ہو گئی تھی۔ دھیرے دھیرے میں سفر سے لطف اندوز ہونے کے لیے سریتا کو چھیڑنے لگا۔ سریتا نو بیاہتا دلہنوں کی طرح کبھی حجاب سے مسکرا دیتی اور کبھی گرم نگاہوں سے دیکھ لیتی۔ وہ گاہے بگاہے پیار کی ایسی میٹھی نظر میرے چہرے پر ڈالتی کہ مجھے خود پر قابو پانا مشکل ہو جاتا۔ اس کے باوجود میں اپنی سیٹ سے چمٹا ہی رہا۔ اس سوٹ کا کیا کرنا ہے؟ میں نے سریتا سے اس پراسرار سوٹ کے متعلق پوچھا جو اب تک بالائی برتھ پر رکھا تھا۔ 1 منٹ تک سریتا نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن میرے دوبارہ پوچھنے پر وہ بولی، اسے اپنے سوٹ کیس میں رکھ لو پریم چند۔ اس کی آواز میں بلا کی خود سپردگی تھی۔ میں نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور تازہ اخبار دیکھنے لگا جو پچھلے اسٹیشن سے خریدا تھا۔ دوپہر سے پہلے ایک ایک کر کے تمام مسافر اتر گئے اور ہم دونوں ایک بار پھر تنہا رہ گئے۔ تنہائی میسر آئی تو میں نے پہلی بار پیار سے سریتا کا ہاتھ تھاما۔ اس نے روٹے ہوئے انداز میں میری آنکھوں میں جھانک کر کہا، بابو جی ابھی سے وعدہ خلافی شروع کر دی؟ میں نے خجل سا ہو کر سریتا کی کلائی چھوڑ دی، مگر وہ سیٹ سے اٹھ چکی تھی۔ ہم دونوں قریب والی ایک لمبی برتھ پر ایک دوسرے سے لگ کر بیٹھ گئے۔ ایک بات بتاؤ گی؟ میں نے اس کی ٹھوڑی کو اٹھا کر کہا۔ شم سے اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ وہ اس وقت بلا کی حسین لگ رہی تھی، مگر میں اپنے وعدے پر قائم رہا۔ تم مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دو اور میں تمہیں اپنے متعلق، تاکہ میں ذہنی خلفشار سے بچ جاؤں اور تمہارے لیے کارآمد ثابت ہوں۔ آپ نے میرے منہ کی بات چھین لی۔ میں ابھی یہی بات کہنے والی تھی۔ میں خاموشی رہا۔ میری توجہ دیکھ کر ذرا توقف کے بعد سریتا بولی، بہت دن پہلے کی بات ہے، یوں سمجھ لو کہ جگ بیت گئے۔ چندر پور اس سمے شام نگر سے 20 میل دور ایک بڑا شہر تھا۔ یہ پنڈت رام چند کی ریاست تھی اور اس ریاست میں 2 قومیں آباد تھیں، پنڈت اور ٹھاکر۔ چونکہ پنڈتوں کی حکومت تھی اس لیے ریاست کے ٹھاکر ان سے دبے رہتے تھے۔ ریاست میں کبھی جھگڑا فساد نہیں ہوتا تھا۔ ہم نے جس جنم میں اس ریاست میں آنکھ کھولی اس سمے تمہارے پتا رام چند گدی پر برائے جمان تھے۔ تم ان کے اکلوتے بیٹے اور ریاست کے راجکمار تھے۔ میں نے بھی تمہاری ریاست کے ایک زمیندار ٹھاکر ہری داس کے گھر آنکھ کھولی۔ ان کے 4 بیٹے تھے اور میں اکلوتی بیٹی۔ میری پرورش بڑے لاڈ پیار سے ہوئی۔ ریاست میں ہمارا بڑا سمان تھا۔ راجا سے رشتہ داری کے کارن ہمیں ایک جاگیر ملی ہوئی تھی۔ پتا جی بوڑھے ہوئے تو جاگیر کی دیکھ بھال میرے بھائیوں نے سنبھال لی۔ اب میں بھی سیانی ہو گئی تھی۔ اس زمانے میں ہندو رسم و رواج کے مطابق لڑکیوں کی شادی باہر ہوا کرتی تھی۔ ہندوؤں میں اب بھی یہی طریقہ رائج ہے۔ یہ لوگ ذرا سی بھی رشتہ داری نکل آنے کی صورت میں رشتہ نہیں دیتے۔ لیکن بابو جی میری قسمت نے عجیب مذاق کیا میرے ساتھ۔ ایک دن جب ریاست میں میلہ لگا ہوا تھا تو میں بھی اپنی سکھیوں کے سنگ میلہ دیکھنے چلی گئی۔ میلے میں دور سے آئے ہوئے بہادروں کا دنگل ہو رہا تھا۔ یہ دنگل کشتی کا دنگل نہیں تھا بلکہ ہتھیاروں سے جنگ لڑنے کا دنگل تھا۔ اور اسی دن پہلی بار میں نے تمہیں دیکھا، یعنی راجکمار پریم چند کو۔ انہوں نے ایک ایک کر کے تمام سورماؤں کو شکست دے دی اور بس اسی دن وہ میرا من بھی جیتنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ آخر تک تماشا میں دیکھتی رہی اور جب راجکمار محلوں کی طرف جانے لگے تو میں نے انہیں رستے میں روک کر بدھائی دی۔ میری نگاہیں ان کے چوڑے چکلے سینے پر جم کر رہ گئیں۔ وہ میرے نزدیک آ کر بولے، سچ بتا، تو نے مجھے بدھائی دی ہے؟ میں نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا، راج میرے من سے پوچھو۔ اتنا کہہ کر میں بھاگ کھڑی ہوئی اور راجکمار دیر تک وہیں کھڑے مجھے دیکھتے رہے۔ ہماری حویلی
راج محل کے قریب تھی۔ اس دن کے بعد میں اکثر راجکمار سے ملنے محل جانے لگی۔ میرے وہاں جانے میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ہماری قرابت داری پہلے بھی تھی، پھر ہم بھی جاگیردار تھے اور پڑوسی بھی۔ ایک روز دن بھر برکھا ہوتی رہی، یوں لگتا تھا جیسے کسی دکھیارے کے آنسو ہیں جو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ مگر شام سے پہلے بارش تھم گئی اور موسم بہت سہانا ہو گیا۔ میرے من میں راجکمار کی یاد کروٹیں لینے لگی۔ آخر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں اسی وقت ان سے ملنے راج محل چلی گئی۔ اس دن میں نے بسنتی جوڑا پہنا ہوا تھا۔ اس لباس میں میں سرسوں کا پھول لگ رہی تھی۔ اس شام میں راجکمار سے ملی تو میں تو دیوانی ہی ہو گئی۔ ہمارا پریم زیادہ دیر تک بستی والوں کی نگاہوں سے چھپا نہ رہ سکا۔ اس ریاست کا ہمارے بعد بڑا زمیندار ٹھاکر گجانند تھا۔ اس کی حویلی بھی ہمارے قریب تھی۔ اس کی بہنیں میری سکھیاں تھیں۔ وہ اکثر ہماری حویلی میں آتی جاتی رہتی تھیں، مگر میرا من راجکمار کے علاوہ کہیں نہیں لگتا تھا۔ جب بھی موقع ملتا میں راج محل نکل جاتی۔ ایک رات جب میں اپنی حویلی میں جا رہی تھی تو گجانند راستے میں مل گیا۔ مجھے دیکھتے ہی بولا، ارے سریتا، اتنی رات گئی، کہاں سے آ رہی ہے؟ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ لپک کر میرے سامنے آ گیا اور میرا راستہ روک لیا۔ میں نے ناراض ہو کر کہا، دیکھ گجانند، میرے راستے سے ہٹ جا، ورنہ 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 کیا؟ اس نے میری بات کاٹ کر کہا، راجکمار سے کہہ کر کولو میں پلوا دے گی؟ اس کی باتوں پر مجھے غصہ تو بہت آیا، مگر میں نے ضبط سے کام لیتے ہوئے خوش آمدانہ لہجے میں کہا، گجانند بھیا، مجھے جانے دو، ماتا جی انتظار کر رہی ہوں گی۔ اچھا جی، ہم بھیا ہو گئے؟ وہ جل بھن کر بولا، اور وہ راجکمار تیرا کون ہے؟ اس کے پاس رات رات بھر رہے تو ماتا پتا ناراض نہیں ہوتے اور ہماری طرح روکنے سے ناراض ہو جائیں گے؟ وہ یہ کہتا ہوا بالکل قریب آ گیا۔ میں سہم گئی۔ اتفاق سے کچھ دور آہٹ ہوئی تو گجانند چلا گیا، ورنہ اس دن رام جانے وہ پاپی کیا کر گزرتا۔ میں نے بدنامی کے خوف سے یہ بات کسی کو نہیں بتائی، لیکن اب میں احتیاط کرنے لگی تھی۔ میں زیادہ دیر راج محل میں بھی نہیں رکتی۔ کئی بار راجکمار نے شکایت کی، مگر میں نے ہنس کر ٹال دیا۔ گجانند میرے پیچھے پڑ گیا تھا۔ اسے نامعلوم کیسے پتہ چل گیا کہ آج میں راجکمار سے ملنے جاؤں گی۔ ایک بار میں راجکمار سے گجانند کی حرکتوں کے متعلق بتا چکی تھی۔ وہ بہت ناراض ہوا کہ میں نے اس کو یہ بات پہلے کیوں نہ بتائی۔ ہم دیر تک گجانند سے بچنے کی تدبیریں کرتے رہے، مگر کوئی تدبیر سجائی نہ دی۔ راجکمار اپنے رشتے کی بات اس لیے نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی ہم سے رشتہ داری تھی۔ ایسی صورت میں شادی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ میں نے اپنے پریمی سے صاف کہہ دیا کہ میں جان دے دوں گی، لیکن کسی اور کی نہ بنوں گی۔ مگر تقدیر کی خرابی میرے ارادوں کا مذاق اڑا رہی تھی۔ ایک ماہ بعد میرا لگن طے ہو گیا تھا۔ اتفاق سے میرا ہونے والا پتی لگن کے سمے وطن واپس آ گیا۔ ابھی تک خاندان والوں نے اسے دیکھا نہیں تھا، اس لیے دولہا کو لگن کے سمے ریاست میں طلب کیا گیا، مگر قاعدے کے مطابق وہ ہمارے گھر نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ اس لیے گجانند نے ان لوگوں کو اپنی حویلی میں ٹھہرایا، کیونکہ گجانند کی ان لوگوں سے جان پہچان تھی۔ میں نے رو رو کر اپنی جان ہلکان کر لی تھی، مگر گھر والوں نے اس بات کو عام لڑکیوں کا دکھ سمجھا۔ ادھر راجکمار غم سے نڈال ہو رہا تھا۔ وہ اپنی زبان سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا، مگر اپنے سامنے میری ریاست سے ڈولی اٹھتے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے مجھ سے کہہ دیا کہ میں ضرور کوئی تدبیر کروں گا۔ اس کی باتوں سے میری ڈھارس بندھی تھی۔ لگن کا سمے آ گیا۔ دولہا والے کافی دور سے آئے تھے۔ وہ لوگ دوپہر کو آ کر گجانند کی حویلی میں ٹھہر گئے۔ شام تک سب اکٹھے ہو گئے اور بڑی دھوم دھام سے لگن ہو گیا۔ قاعدے کی روح سے میری رخصتی کر دی گئی۔ دولہا والوں نے گجانند کی حویلی کو ہی سہاگ رات کے لیے مناسب سمجھا۔ یہ کافی بڑی حویلی تھی۔ اس میں ایک کمرہ میرے لیے سجا دیا گیا۔ رات کو بہت دیر تک گجانند کی بہنیں اور دوسری لڑکیاں مجھے چھیڑتی رہیں۔
میری آنکھوں کے آنسو بند ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ بات بہت آگے بڑھ چکی تھی۔ اب میں راجکمار کی طرف سے بھی مایوس ہو چکی تھی۔ میں نے آنے والے وقت کا تصور کرتے ہوئے اپنے من میں ایک بھیانک فیصلہ کیا۔ اگر اس وقت میں دلہن نہ بنی ہوئی ہوتی تو اسی وقت خودکشی کر لیتی۔ لہٰذا میں نے سوچا کہ صبح گھر جا کر خودکشی کر لوں گی، کیونکہ راجکمار کے علاوہ کسی اور کے ساتھ زندگی بتانے کا تصور بھی میرے لیے ناممکن تھا۔ لگن کے سمے میں نے اپنے پتی کی ایک جھلک دیکھی تھی۔ وہ واقعی بہت سندر تھا۔ وہاں ولایت میں رہ کر وہ شراب پینے کا عادی ہو گیا تھا۔ یہاں گجانند جیسا ساتھی ملا تو وہ بہت خوش ہوا۔ وہ دونوں اجلائے عروسی کے برابر والے کمرے میں بیٹھے شراب پیتے رہے۔ تمام دن اور آدھی رات تک بیٹھے بیٹھے میرا شریر پھوڑے کی مانند دکھ رہا تھا۔ مجبوراً ذرا دیر کے لیے میں مسیری پر لیٹ گئی۔ زیورات، بھاری کپڑوں اور پھولوں کی وجہ سے میں بہت تھک گئی تھی۔ لیٹتے ہی مجھے نیند نے آ لیا۔ نہ معلوم کس وقت میری آنکھ کھلی، مگر اتنا معلوم تھا کہ رات کافی بیت چکی ہے۔ کمرے میں گھوپ اندھیرا ہے اور کوئی مجھ پر جھکا ہوا ہے۔ میں نے سوچا پتی دیو کو اب موقع ملا ہے تو میری دنیا برباد کرنے آئے ہیں۔ جب میں بالکل بے بس ہو گئی تو رانسی ہو کر بولی، بھگوان کے لیے میری دو باتیں سن لو۔ میں تمہارے سامنے اپنے پاپ کا اقرار کرتی ہوں۔ حالانکہ میرا شریر گنگا کی طرح پوتر ہے، مگر میری آتما گندی ہو چکی ہے۔ اب میں ایک آتما دو آدمیوں کو کیسے دے سکتی ہوں؟ میں راجکمار پریم چند سے پریم کرتی ہوں اور اس کا پریم میرے نس نس میں بس چکا ہے۔ میں چاہتی تو یہ شریر بھی گندا ہو جاتا، مگر ہم نے پریم کیا ہے، سچا پریم۔ ہمارے پیار میں گندگی نہیں تھی۔ راجکمار نے بھی کبھی مجھے چھونے کی کوشش نہیں کی، مگر اپنی آتما کی طرح میں اس جسم کو بھی ان کی امانت سمجھتی ہوں۔ کیا تم اس بات پر ہی مجھے سویکار کر لو گے؟ یہ میرا آخری ہتھیار تھا۔ اس سمے اس نے کمرے میں روشنی کر دی اور میں اس کی شکل دیکھ کر چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ یہ گجانند تھا۔ جب میں ہوش میں آئی تو اس پاکھنڈی نے بڑے گھمنڈ سے کہا، دیکھا سریتا رانی، ہم نہ کہتے تھے؟ ہم سے بچ کر کہاں جاؤ گی؟ جاؤ اپنے راجکمار کو بلا لاؤ اور مجھے سولی پر چڑھا دو، یا اپنے شرابی پتی سے شکایت کر دو جو برابر والے کمرے میں شراب پی کر بے سدھ پڑا ہے۔ میرے اوپر قیامت گزر گئی۔ شاید پتی دیو کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ صبح ناشتہ کیے بغیر چلا گیا۔ اس کے اچانک چلے جانے سے ریاست میں بڑا چرچا ہوا۔ اس کے ساتھی بھی فوراً ہی روانہ ہو گئے۔ تیسرے دن ہمارے گھر میں کورام مچ گیا۔ اس دن اطلاع ملی کہ پتی دیو نے گنگا میں ڈوب کر خودکشی کر لی۔ رونا پیٹنا رات تک ہوتا رہا، اور جب لوگ تھک ہار کر سو گئے تو میں نے اسی رات زہر کا پیالہ پی کر خودکشی کر لی۔ سریتا اپنی داستان سنا کر رحم طلب نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اعتراض کرتے ہوئے کہا، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ تم لوگ مر گئے اور اب پھر زندہ ہو؟ یہ سب کچھ ممکن ہے پریم جی، سریتا نے ہونٹ بھینچ کر کہا۔ اب تم مجھ سے کیا کام لینا چاہتی ہو وہ بھی بتا دو۔ میں نے دوسرا پہلو اختیار کیا۔ ان باتوں کا جواب آنے والا وقت دیکھا۔ وہ پراسرار انداز میں بولی، گاڑی پھر سے رکنے کے لیے آہستہ ہو رہی تھی، اس لیے میں نے اسے زیادہ کریدنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ ایک بڑا اسٹیشن تھا اور گاڑی یہاں جم کر رہ گئی۔ اب دوپہر ہو چکی تھی۔ ہم نے کھانا وغیرہ کھایا اور جب ٹرین روانہ ہوئی تو ٹرین میں کافی رش ہو چکا تھا۔ اب وہ واقعی پیسنجر ٹرین بن چکی تھی۔ ہر اسٹیشن پر آنے جانے والوں کی بھیڑ لگی رہی، اسی لیے شام نگر تک ہم کوئی بات نہیں کر سکے۔ شام نگر ابھی دور تھا کہ ایک بار پھر ہم ڈبے میں تنہا رہ گئے۔ ذرا دیر بعد میں نے بدلی ہوئی سریتا کو دیکھا۔ اب وہ تمام لباس اور زیورات اتار کر مغربی طرز کا لباس زیب تن کر چکی تھی۔ پہلی بار میں نے اس کے ماڈرن بال دیکھ کر حیرت کا مظاہرہ کیا۔ یہ اس کا تیسرا روپ تھا۔ شام نگر اسٹیشن پر ٹرین 9 بجے لگی۔ کلیوں سے سامان اتروا کر ہم باہر آئے۔ سریتا اسٹیشن کے باہر غور سے کچھ تلاش کر رہی تھی۔ 2 منٹ گزرے ہوں گے کہ ایک لمبی شو لیٹ ہمارے قریب آ کر رکی۔
اس میں سے ایک بوڑھا ڈرائیور برآمد ہوا اور سریتا بیٹی کہتے ہوئے ہماری طرف بڑھا۔ اسے دیکھ کر سریتا کے چہرے پر رونق آ گئی۔ اس نے انہیں بنارسی بابا کہہ کر مخاطب کیا اور ہم کار میں بیٹھ گئے۔ کار مختلف سڑکوں اور بازاروں سے گزرتی ہوئی تیزی سے فاصلہ طے کرتی رہی۔ سریتا نے میرے نزدیک ہوتے ہوئے سرگوشی میں کہا، دیکھو وہاں زیادہ کسی سے باتیں مت کرنا۔ میں اپنے بارے میں بتاؤں، میں کچھ دن پہلے لندن سے تعلیم حاصل کر کے لوٹی ہوں اور ہماری شادی کو صرف 2 ہفتے ہوئے ہیں۔ یہاں میرا میکا اور تمہاری سسرال ہے۔ اس جنم میں تمہاری 2 سالیاں اور 2 سالے ہیں۔ تمہارا نام پریم چند ہے اور تمہاری ساس کا انتقال ہو گیا ہے۔ دونوں سالے شادی شدہ ہیں اور بڑی سالی کوشل کی منگنی ہو چکی ہے۔ میں نے اس کی بتائی ہوئی تمام تفصیلات ذہن نشین کر لیں۔ کچھ دیر کے سفر کے بعد سریتا کا گھر آ گیا۔ سریتا کے گھر والے سبھی تعلیم یافتہ اور بلند اخلاق کے مالک تھے۔ سریتا کی بہنیں سریتا کی طرح خوبصورت اور سلیقہ مند تھیں۔ وہ بڑے ادب و احترام سے ملیں۔ مختصر یہ کہ اپنے مصنوعی سسرال کو دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ سریتا کے والدین کی کوٹھی اچھی خاصی قلعہ نما تھی۔ ہمیں کوٹھی کے ایک حصے میں 2 کمرے جو نسبتاً الگ تھے دے دیے گئے۔ دن میں ہم الگ الگ رہتے تھے اور رات میں ہم نے سونے کے لیے ایک کمرہ مخصوص کر لیا۔ لیکن پہلی ہی رات میرے سامنے سریتا کی ایک عجیب و غریب شخصیت سامنے آئی۔ سب کو شب بخیر کہہ کر جب ہم اپنی خوابگاہ میں آئے تو سریتا نے کہا، پریم جی، اب ہمیں اپنا کام شروع کرنا ہے، اس کی تفصیل سن لیجئے۔ وہ ذرا توقف کے بعد مزید بولی، یہاں ہمیں کئی افراد کا خون کرنا ہے۔ تمہیں حیرت ہو رہی ہے؟ وہ میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی، یہ بالکل سچ ہے۔ دراصل گجانند کے رشتہ دار سب کے سب یہیں رہتے ہیں۔ انہیں موت کے گھاٹ اتارنے کا میں نے ایک جدید طریقہ اپنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہمارا شکار ایک وقت میں ایک آدمی ہوگا۔ اس شخص کو پھانس کر ایک مخصوص جگہ پر لانا میرا کام ہے۔ اس کے بعد میں جو کچھ کہوں آپ کو اس پر عمل کرنا ہے۔ ہمارا طریقہ کار کچھ ایسا ہوگا کہ قانون کی گرفت سے ہم صاف بچ جائیں گے۔ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا۔ بہرحال میں مجبور تھا، لہٰذا مجھے اس کا ساتھ ضرور دینا تھا۔ کچھ دیر باتیں کر کے ہم دونوں الگ الگ مسیریوں پر سو گئے۔ میں نے اپنے وعدے کے مطابق اس سے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ 2 دن سریتا کی بہنوں وغیرہ کے ساتھ شام نگر کی سیر میں گزر گئے۔ تیسرے روز شام کی چائے سے فارغ ہو کر ہم اپنے کمرے میں آ گئے اور سریتا بولی، میرا آج کا شکار گجانند کا پوتا گرودھن ہے۔ حالانکہ وہ بوڑھے پوتا پوتیوں والا ہے، مگر میں نے اپنے انتقام کی تسکین کے لیے آج اس کا انتخاب کیا ہے۔ اس کے بعد سریتا مزید تفصیل بتانے لگی۔ نصف رات گزری تھی کہ میں اور سریتا کھیتوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس طرف بالکل سناٹا تھا۔ مجھے کھیتوں کے درمیان ایک پگڈنڈی پر تنا چھوڑ کر سریتا کچھ دیر کے لیے ایک طرف چلی گئی۔ سریتا کا رخ دوسری جانب بنی ہوئی عمارتوں کی طرف تھا۔ چند منٹ گزرے تھے کہ میں نے ایک سایہ پگڈنڈی پر آتے ہوئے دیکھا۔ یہ سریتا تھی۔ میں تیزی سے اوٹ میں ہو گیا اور جب سریتا کے ساتھ چلتا ہوا بوڑھا آدمی میرے قریب سے گزرنے لگا تو میں نے باہر نکل کر اسے پیچھے سے دبوچ لیا اور آنے واحد میں اپنی جیب میں رکھی ہوئی پٹی اس کی آنکھوں پر باندھ دی۔ سریتا میرے ساتھ تھی۔ ہم جوڑ کے کنارے آ کھڑے ہوئے۔ پھر سریتا اسکیم کے بقیہ حصے پر عمل کرنے کا انتظام کرنے لگی۔ اس نے مجھے بھی مختصراً بتا دیا تھا اور میں اس کا طریقہ کار سن کر دنگ رہ گیا تھا۔ واقعی اس کا منصوبہ انتہائی محفوظ تھا۔ سریتا کے اشارے پر میں نے گرم پانی کی بوتل اٹھائی اور ایک لمبے پھل کا چاقو نکال لیا۔ سریتا مجھے اشارہ کر کے بوڑھے کے عقب میں چلی گئی اور میں نے منصوبے کے مطابق چاقو کا الٹا حصہ اس کے گلے سے لگا کر کہا، اب تو اپنی موت کے لیے تیار ہو جا لالچی بوڑھے۔ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ بھگوان دنیا بھر کی دولت تجھے دے دے گا؟ بوڑھا خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تھا۔ ایک لمحے کو تو مجھے اس پر ترس آیا، لیکن سریتا کی پراسرار شخصیت نے
میرے اس جذبہ رحم کو فوراً ہی کافور کر دیا۔ چند ثانیے بعد سریتا نے بے چینی کے عالم میں رکھا ہوا پانی اونڈیلا۔ اب اسکیم کا آخری مرحلہ شروع ہو رہا تھا۔ اچانک میں بدلی ہوئی آواز میں بولا، آخری وقت میں بھگوان کو یاد کر لے بڈھے کھوسٹ، اب تیرا سمے آن پہنچا ہے۔ یہ کہہ کر جو ہی چاقو کی الٹی دھار ذرا طاقت سے بوڑھے کے گلے پر پھیری اور اسی وقت سریتا نے تھوڑا سا گرم پانی اس کے سینے پر ڈال دیا۔ بوڑھا خوف سے تھر تھر آیا اور بےدھرام سے فرش پر گر پڑا۔ میں نے جھک کر اس کی نبضیں ٹٹولی، مگر وہ تو زندگی کی قید سے ہی آزاد ہو چکا تھا۔ ہم نے اطمینان کرنے کے بعد سامان کو جوں کا توں رکھا اور بوڑھے کی لاش کو اٹھا کر کھیتوں میں ڈال دیا۔ دوسرے دن گرودھن کی لاش ایک کسان نے دریافت کی اور اس کی اطلاع گرودھن کے بیٹوں کو دے دی۔ بوڑھے کی موت کا اس کے خاندان والوں پر کوئی خاص اثر نہیں ہوا۔ اسی دن شام کو رام گوپال بھونگ دیا گیا۔ تیسری رات ہمارا شکار گرودھن کا بڑا بیٹا دیپک تھا۔ یہ 60 کے لپیٹے میں تھا مگر مضبوط جسم کا مالک تھا۔ اسے بھی سریتا نہ جانے کس بہانے جوہر تک لائی تھی۔ اسے دبوچنے کے لیے مجھے کافی زور آزمائی کرنی پڑی تھی۔ مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ سریتا کا فارمولہ کس قدر کامیاب رہا ہے۔ واقعے کی صبح جب دیپک کی لاش کھیتوں میں پائی گئی تو لوگوں کے کان کھڑے ہوئے۔ علاقے کے بزرگوں کے مشورے پر پولیس کو اطلاع کر دی گئی۔ پولیس دوپہر کو آئی۔ اس وقت تک لاش اسی جگہ پڑی رہی۔ کسی طرح اخباری رپورٹرز کو بھی اس کی اطلاع مل گئی۔ اب تو ان واقعات کے متعلق عجیب و غریب کہانیاں پھیل گئیں۔ لاش کے جسم پر زخم کا کوئی نشان نہیں تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق دیپک کی موت حرکت قلب بند ہونے سے واقع ہوئی تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کی اشاعت کے بعد لوگوں میں پھیلی ہوئی سراسیمگی کم ہوئی اور لوگ اسے معمول کا واقعہ قرار دینے لگے۔ لیکن تیسرے روز پھر ایک لاش منظر عام پر آ گئی۔ وہ بھی سابقہ لاشوں کی طرح ویسی ہی حالت میں پائی گئی تھی۔ یہ دیپک کا چھوٹا بھائی ہریا تھا۔ ابھی اس کی انکوائری ہو رہی تھی کہ اس خاندان کا آخری بزرگ 40 سالہ موہن بھی ایک دن کھیتوں میں مردہ پایا گیا۔ اس کی موت بھی حرکت قلب بند ہو جانے سے ہوئی تھی۔ ایک ہی خاندان میں ایک ہی طریقے سے 4 اموات ہو گئی تھیں۔ حکومت کے ذمہ داران بوکھلا گئے تھے۔ اخبارات نے پولیس اور انتظامیہ پر کافی کیچڑ اچھالنا شروع کر دی تھی۔ اس لیے متعلقہ تھانے سے ایک گارڈ اس علاقے میں تعینات کر دیا گیا۔ پولیس تعینات رہی مگر ایک ہفتے بعد پھر اسی خاندان کا ایک نوجوان جے دیو کھیتوں میں مردہ پایا گیا۔ جے دیو دیپک کا واحد بیٹا تھا۔ اس کی موت بھی حرکت قلب بند ہو جانے سے ہوئی۔ ایک ہی ماہ کے اندر ایک ہی خاندان کے 12 افراد اسی طرح موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ اب گرودھن کے خاندان میں بیوہ عورتیں اور کنواری لڑکیاں رہ گئی تھیں۔ اس خاندان کی قسم پرسی پر پورا ملک افسوس کر رہا تھا۔ حکومت کی جانب سے نااہل پولیس افسران کو برطرف کر کے تھانے میں نیا اسٹاف تعینات کر دیا گیا تھا۔ عوامی حلقوں نے گرودھن کے خاندان کے ساتھ نہایت ہمدردی کا مظاہرہ کیا اور ہزاروں آدمی ان بیواؤں سے تعزیت کرنے گئے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس خاندان کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ان کا دشمن کون ہے۔ ایک شام جب ہم چائے سے فارغ ہو کر تنہا بیٹھے تھے تو میں نے سریتا سے کہا، ہمارا معاہدہ پورا ہو چکا ہے۔ تم اپنے دشمنوں کا صفایا کرنے میں کامیاب ہو چکی ہو۔ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں آپ کی بے حد احسان مند ہوں۔ جو آپ حکم دیں گے میرے لیے اس میں کوئی عذر یا تامل نہ ہوگا، سریتا نے خلوص سے کہا۔ تیسرے روز ہم بذریعہ ٹرین واپسی کے لیے روانہ ہو گئے۔ سریتا کا شوہر اپنی دلہن کو گھر لے جا رہا تھا۔ ہمارے ساتھ وہ پراسرار صندوق اب بھی موجود تھا۔ سریتا نے مجھے میری سابقہ شکل و صورت لوٹانے کے لیے وہی طریقہ اختیار کیا۔ اس نے مجھے سگریٹ پیش کیا جو میں نے جھجکتے ہوئے پیا اور پیتے ہی انٹا غفیل ہو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں برتھ پر لیٹا تھا۔ صبح ہو چکی تھی۔ میرے نزدیک ہی ایک بریف کیس رکھا ہوا تھا اور اس پر ایک پرچہ بھی موجود تھا۔ میں نے اٹھ کر پرچہ پڑھا۔ لکھا تھا، میں آپ کی بے حد شکر گزار ہوں
اپنے وعدے کے مطابق یہ حقیر سا نذرانہ حاضر ہے، آپ اسے سویکار کر لیں۔ میں آپ کو ہمیشہ یاد رکھوں گی، فقط آپ کی دوست سریتا۔ گھر پہنچ کر جب میں نے فرزانہ کو یہ واقعہ سنایا تو اسے یقین ہی نہیں آیا۔ ہم نے بریف کیس کھولا تو وہ بڑے کرنسی نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ لامحالہ میری بیوی کو میری بات پر یقین کرنا پڑا، کیونکہ میری غیر موجودگی میں انہوں نے مجھے تلاش کیا تھا اور شام نگر والوں سے رابطہ کیا تھا، مگر انہوں نے میری آمد سے لا علمی ظاہر کی تھی۔ واقعات اتنے پراسرار تھے کہ نہ کسی سے کہتے ہی بنتی تھی اور نہ ہضم ہوتے تھے۔ تجسس اپنی انتہا کو پہنچ گیا تو میں نے ان واقعات کی اصلیت جاننے کا عزم کیا۔ سب سے پہلے میں نے گزشتہ ماہ کے اخبارات اکٹھے کیے اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ تمام واقعات اور انٹرویو اخبارات میں موجود تھے۔ پھر ایک دن میں اور فرزانہ شام نگر روانہ ہو گئے، کیونکہ اس بار فرزانہ مجھے تنہا جانے کی اجازت دینے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی۔ شام نگر پہنچ کر پہلے ہم اپنے رشتہ داروں کے گھر گئے اور ان سے شادی میں شریک نہ ہونے کی معذرت کی۔ اس کے بعد میں فرزانہ کو لے کر اس مقام پر پہنچ گیا جہاں کی اخبارات نے نشاندہی کی تھی۔ سب کچھ وہی تھا، وہی راستے، وہی کوٹھیاں، وہی کھیتوں کا طویل سلسلہ۔ انہی کھیتوں کے قریب ایک جوہر واقع تھا۔ میں نے اس علاقے کے ایک بوڑھے سے ملاقات کی اور میرے خیال کی تصدیق ہو گئی۔ میں سریتا کی کوٹھی پر پہنچ گیا۔ وہاں سب لوگ مجھ سے اجنبی کی طرح ملے، کیونکہ میری شکل و صورت تبدیل ہو چکی تھی۔ میں نے سریتا کی بہن کوشل کو بتایا کہ میں سریتا کا کلاس فیلو ہوں اور اسے ملنے آیا ہوں۔ جواب میں کوشل کماری نے بتایا کہ سریتا دیدی گزشتہ دنوں ایک ماہ یہاں گزار کر لندن چلی گئی ہیں، تو میں نے مصنوعی حیرت کا اظہار کیا۔ باتوں کے دوران کوشل کماری نے بتایا کہ دیدی 8 سال سے لندن میں تھیں۔ تعلیم مکمل کر کے انہوں نے وہیں ایک ہندوستانی پریم چند سے شادی کر لی۔ انہوں نے درسی تعلیم کے علاوہ پامسٹری اور مسمرزم وغیرہ بھی باقاعدگی سے سیکھی ہے۔ دیدی نے بتایا کہ انہیں اس علم کو حاصل کرنے میں پورے 3 سال لگے ہیں۔ اب وہ کچھ عرصے سے ہپناٹزم کے کمالات سیکھ رہی ہیں۔ ویسے ہمارے جیجا جی بہت بڑے آدمی ہیں، لندن میں ان کا بہت بڑا بزنس ہے۔ دیدی نے اپنے شوق کی وجہ سے یہ فن سیکھا ہے۔ آخر میں اس نے کہا، تعجب ہے کہ میں نے کبھی آپ کو دیدی کے ساتھ نہیں دیکھا۔ 8 سال پہلے انہوں نے شام نگر کے پرنس کالج سے BA کیا تھا، اس کے بعد لندن چلی گئی تھیں۔ تم مجھے نہیں جانتی ہو کوشل کماری، لیکن میں تم سے اور سریتا اور تمہارے پورے خاندان سے واقف ہوں۔ سریتا کا پرانا دوست ہوں۔ میں کوشل کے چہرے پر اپنائیت بھری حیرت چھوڑ کر وہاں سے چلا آیا، لیکن اب میرے ذہن کی گتھیاں کھل چکی تھیں۔ دراصل برسہ برس پہلے یہاں 2 خاندان آباد تھے جن میں زبردست رنجش تھی، اور سریتا نے اسی جذبے کی تسکین کے لیے اپنے علوم سے کام لیا تھا اور میں اس کی شعبدے بازی سے اس کا دستے راست بن گیا تھا۔